بسم اللہ الرحمن الرحیم وقارون وفرعون وہامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ پارہ نمبر 20 سورۃ العنکبوت، رکوع 4 آیت نمبر 39 تا 41۔ تذکیر بایام اللہ کے اساس پر آیات مذکورہ میں قارون، فرعون اور حامان کا ذکر ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب واضح معجزات پیش کی، لیکن ان بدبختوں نے واضح معجزات اور کلی نشانیوں کا انکار کیا، روئے زمین پر تکبر کیا، اور فرعون نے انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگایا، اور قارون نے کہا تھا کہ یہ میرے پاس جو مال و دولت ہے یہ میری ہی ذاتی کمال ہے۔ ان بدبختوں نے ظلم، جبر، بربریت کا بازار گرم رکھا تھا روئے زمین پر، لیکن قارون کے مال و دولت اور فرعون کے حکومت اور حامان کی وزارت اور ان کے وہ آرائش زیبائش کے باوجود اللہ کے قہر اور غضب کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں پر عذاب نازل کیا۔ اخذنا بذنبہ، بسبب ذنبہ، ان بدبختوں کو ان کی شرارت و خباثتوں کی وجہ سے، ان کے ظلم، جبر، بربریت اور گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پکڑ لیا، اور اللہ کا پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ ان بدبختوں نے اپنے آپ کو خود عذاب کا مستحق ٹھہرایا، تباہ ہوئے، برباد ہوئے۔ بعض لوگوں پر سنگباری کی پتھراؤ کیا، بعض منکرین مشرکین کو سخت آواز سے نیست و نابود کر دیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا، بعض کو زمین پر دنسا دیا، اور بعض جو ہے ان کو وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، فرعون جیسے جابر حکمران کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو منصف ذات ہے، اللہ تعالیٰ تو عادل ہے، ظالم نہیں ہے، لیکن ان مشرکین منکرین نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین ظالمین کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کا ضابطہ یہ ہے کہ ظالمین کو دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا دیتے ہیں۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، یہ دنیا خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 41 میں ان منکرین مشرکین کے لیے ایک مثال بیان کی۔ جو لوگ اللہ کے بغیر غیر پر اعتماد رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، غیر کی عبادت کرتے ہیں، کمثل العنکبوت، عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے۔ بعض مکڑی ایسی بھی ہوتی ہے جو زمین کے اندر جو ہے وہ گھر بناتے ہیں، جو بئی مقام مراد نہیں ہے۔ اس مقام پر اس آیت میں وہ مراد ہے جو جالا تانتی ہے اور اس میں معلق لٹکی ہوئی رہتی ہے، جالے کے ذریعے مکھی کا شکار بھی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جانوروں کی جتنی قسم کی گھونسلے ہے اور گھر معروف ہے،
یہ جالے کے تار کا جو گھر ہے نسج العنکبوت، یہ سب سے زیادہ کمزور ہے کہ معمولی ہوا سے بھی یہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس آیت میں، اس مثال میں غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کی، غیر اللہ پر اعتماد کرنے والوں کی مثال مکڑے کے اس جالے سے دے دی جو نہایت کمزور ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے سوا اصنام، بت یا کسی انسان پر ایمان کی حد تک یقین کرتے ہیں اور ان کا بھروسہ بھی ایسا ہے، یقین اللہ پر رکھو۔ اللہ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے دل میں یہ بات داخل کرو، پیدا کرو اپنے دل میں یہ ایقان کہ اللہ کے بغیر سارے غیر ہیں، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے اور سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بغیر غیر پر یقین رکھتے ہیں تو ایسے جیسے کہ مکڑے کا جو جالا ہے، کہ مکڑے اپنے تاروں پر بڑا بھروسہ کرتے ہیں، اور پھر نسج العنکبوت جس کو کہتے ہیں، ایک شاعر کہتا ہے انما الدنیا فنا لیس للدنیا بقا، انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت۔ ایک بات، اہم بات، فقہی نقطہ نظر سے مکڑے کو مارنے اور اس کے جالے صاف کر دینے کے حوالے سے ایک قول تو یہ ہے کہ بعض حضرات اس کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ عنکبوت جو مکڑے تھے، ہجرت کے موقع پر غار ثور کے دہانے پر اس نے جالا تان دینے کی وجہ سے اس کو قابل احترام سمجھتے ہیں۔ مگر ثعلبی نے، ابن عطیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، طہروا بیوتکم من نسج العنکبوت فإن ترکہ یورث الفقر۔ مکڑی کے جالوں سے اپنے گھروں کو، اپنے مکانات کو صاف رکھا کرو، کیونکہ اس کے چھوڑ دینے سے بندہ گھر میں فقر و فاقہ پیدا کرتا ہے۔ سند کے اعتبار سے تو دونوں روایات قابل اعتماد نہیں ہے، لیکن بہرحال گھر کی صفائی ستھرائی ایک مطلوب عمل ہے، اور گھر کو صاف رکھنا یہ صفائی نصف ایمان ہے۔ قذافی روح المعانی فرمایا وقارون، اور قارون، وفرعون فرعون، وہامان حامان، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، حالانکہ آ چکا تھا ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بالبینات، بالمعجزات، کلی نشانیوں کے ساتھ، کلی معجزات کے ساتھ، فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، فی الارض، زمین پر، وما کانوا سابقین، اور نہیں تھے وہ ہم سے بچ کر بھاگنے والے، ہم سے جیتنے والے نہیں تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پس ہر ایک کو ہم نے پکڑ لیا، بِذَنبِهِ، ان کے گناہ پر، فَمِنْهُمْ، تو بعض ان میں سے، من ارسلنا علیہ حاصبا، بعض پر ہم نے بھیجی پتھروں کی بارش، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض وہ ہے کہ پکڑ لیا اس کو ایک چیخنے، پکارنے، سخت آواز نے، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض ان میں سے ایسے ہے جس کو ہم نے دھنسا دیا زمین میں، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض ان میں سے ایسے ہے جن کو ہم نے غرق کر دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ
اور نہیں ہے اللہ رب العالمین لیظلمہم کہ ظلم کرے ان پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ تھے اپنے جانوں پر خود ظلم کرنے والے۔ مثل الذین مثال ان لوگوں کے جنہوں نے اتخذوا من دون اللہ اولیاء جنہوں نے بنا لیے سوائے اللہ کے اور بہت سارے دوست، کمثل العنکبوت مثال ہے مکڑے کی، اتخذن بیتن کہ بنایا ہے اس نے ایک گھر، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ اور بے شک سب سے کمزور گھر، لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ گھر ہے مکڑے کا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔